اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میدان جنگ میں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے امیروں کو اس کی تاکید کرنا۔ رستم کا قصہ۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے، یہاں تک کہ مقام قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن ہم لوگ شاید 7 یا 8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور مشرکین کی تعداد 30,000 تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے، لیکن البدایہ میں سیف وغیرہ کی روایت سے مشرکین کی تعداد 80,000 بتائی گئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رستم 1,20,000 کے لشکر میں تھا اور 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا، اور رستم کے ساتھ 33 ہاتھی تھے، جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا اور سب سے آگے، اور تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ البدایہ کی روایت میں کہ ختم ہو گئی اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہیں۔ رستم کے لشکر والوں نے ہم سے کہا، نہ تمہارے پاس طاقت ہے اور نہ ہتھیار، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا، ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور دوک دوک کہہ کر اپنی زبان میں ہمارے تیروں کو چرخے کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کر واپس جانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا، اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی ہمارے پاس بھیجو جو ہمیں کھول کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، اس لیے وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس پر دربار والے غرائے اور چلائے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اس تخت پر بیٹھنے سے میرا درجہ بڑھا نہیں ہے اور تمہارا سردار کا درجہ گھٹا نہیں ہے۔ رستم نے کہا، تم نے ٹھیک کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہماری قوم برائی اور گمراہی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ ہم لوگوں نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقے میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا، اب تو ہم تمہیں ضرور قتل کر دیں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم تمہیں قتل کریں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ نے یہ کہا کہ تم جزیہ دے دو تو وہ سب غرائے اور چیخنے اور کہنے لگے، ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، لڑنے کے لیے تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں گے؟ رستم نے کہا، ہم دریا پار کر کے آئیں گے۔ مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اس زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ یہ حدیث بدایہ حصہ 7 پیج نمبر 40 پر ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو، تو ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے، یہاں تک کہ وہ سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ اس موٹے تازے عجمی کافر نے کہا، اے عرب کے رہنے والوں، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو۔ تم اس لیے آئے ہو کہ تمہیں اپنے ملک میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، تو تمہیں جتنا غلہ چاہیے ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ آتش پرست ہیں، تمہیں قتل کرنا اچھا نہیں سمجھتے، کیونکہ تمہیں قتل کرنے سے ہماری زمین ناپاک ہو جائے گی۔ حضرت مغیرہ نے کہا، اللہ کی قسم، ہم اس وجہ سے نہیں آئے، ہم تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں اور بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اچھا پتھر نظر آتا تو پہلے کو پھینک کر
اس کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ ہم پروردگار کو نہیں پہچانتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، اس نے ہمیں اسلام کی دعوت دی، ہم نے ان کی پیروی کر لی۔ ہم غلہ لینے نہیں آئے ہیں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہمارا جو دشمن اسلام کو چھوڑ دے اور ہم اسے جنگ کریں۔ ہم غلہ نہیں لینے آئے ہیں، ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیں اور تمہارے بیوی بچوں کو قید کریں۔ باقی تم نے جو ہمارے ملک میں کھانے کی کمی کا ذکر کیا ہے وہ ٹھیک ہے، میری زندگی کی قسم، واقعی ہمیں اتنا ہی کھانا ملتا ہے جس سے ہمارا پیٹ بھر جائے، اور ہمیں اتنا ہی پانی نہیں ملتا جس سے ہماری پیاس بجھ جائے۔ ہم تمہاری اس زمین میں آئے ہیں، ہم نے یہاں غلہ اور پانی بہت پایا ہے، اللہ کی قسم اب ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو یہ سرزمین ہمارے حصے میں آ جائے یا تمہیں مل جائے۔ اس اجمی کافر نے فارسی میں کہا، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت مغیرہ سے اجمی کافر نے کہا، آپ کی تو کل آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ پھر اگلے دن حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نامعلوم تیر لگا اور واقعی ان کی آنکھ خراب ہو گئی۔ حاکم حصہ 3 پیج نمبر 451، ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 215۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔